مومنہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام طلعت صاحب، بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں مجھے موقع دیں گے کہ وہ انصافی جو سوشل میڈیا پر میرے ساتھی ہیں اور پچھلے 15 سال سے میں پارٹی کے ساتھ ہوں، اور جس طرح سے ہم نے محنت کی، جتنی ہم لوگوں نے مار کھائی یا ہم نے جو بھی جنگ لڑی، پنجاب اسمبلی واپس لی، اس سب کو بھول بھال کر باقاعدہ کیریکٹر اسیسینیشن پہ اتر آئے ہیں یہ لوگ۔ تو میں یہاں پہ اپنا موقف دینا چاہوں گی، آپ سوال کیجئے جی گو ہیڈ۔ ایک تو میں واقعتاً آپ کے ساتھ ہمدردی کسی اور بنیاد پر نہیں، صرف اس بنیاد پر کہ یہ ایک انتہائی گھناؤنا ٹرینڈ ہے اور ہم اس کو ہمیشہ کنڈیم کرتے رہے ہیں۔ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے بہت کنڈیمنیبل ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ آپ نے جو سٹینڈ لیا وہ کیوں سٹینڈ لیا کہ پرویز الہی کو آپ ووٹ نہیں ڈالیں گے؟ طلعت صاحب، بات یہ ہے کہ سب سے فرنٹ پہ میں تھی جب پنجاب اسمبلی میں آپ نے دیکھا کہ وہ ایک وار زون میں بدل گئی تھی، اور میں فرنٹ فٹ پہ لڑنے والے فائٹرز میں سے تھی۔ میں ہی تھی جس فوٹیج 1.5 مہینہ ہر ٹیلی ویژن پر چلتی رہی۔ ہم نے باقاعدہ 176 لوگوں نے ایک جنگ لڑی جس کے نتیجے میں پرویز الہی صاحب 10 نشستوں کے اوپر سی ایم منتخب ہوئے۔ ہم نے کہا کہ ہمارے چیئرمین کا فیصلہ ہے اور یہ ایک بہترین فیصلہ ثابت ہوگا آنے والے وقت کے ساتھ، لیکن اس فیصلے نے ہمیں کتنا پریشان کیا کہ پچھلے 6 مہینے سے سی ایم آفس میں ہمارے ساتھ وہ سلوک ہوتا رہا ہے کہ آپ سن کے حیران ہو جائیں گے۔ وہ کام جو چھوٹے چھوٹے مفاد عامہ کے کام تھے، بالکل میرٹ کے اوپر تھے، وہ سنے تک نہیں گئے ہم سے، ہمیں موقع تک نہیں دیا گیا کہ ہم اپنی بات کر سکیں، ان سے ملاقات کر سکیں۔ پتہ نہیں کون سے کوڈ ورڈز میں وہاں پر لوگوں کو انسٹرکشنز دی جاتی تھیں کہ میڈم کی اکیلے ملاقات کرا دیں، میٹنگ کا ٹائم رکھ لیں، تو وہ میٹنگ کبھی بھی نہیں ہوتی تھی، وہ کبھی ٹائم ملتا ہی نہیں تھا۔ یہ شاید کوئی ان کی کوڈڈ گفتگو ہوتی تھی کہ ان کو ذرا دور رکھا جائے ہمارے دفتر سے۔ تو پھر یہی دیکھنے میں آیا جب میں نے 6-7 چکر کاٹے آل دا وے فرام اسلام آباد ٹو لاہور، صرف چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے کہ ایک بندی ہے، وہ اس کا پرائمری ایجوکیشن میں اس کا کام ہے اسکولز ایجوکیشن میں، اور یہ پالیسی تھی ہماری ایجوکیشن کی کہ 12 کلومیٹر سے زیادہ اس عورت کو پوسٹ آؤٹ نہیں کیا جائے گا جس کا انفینٹ ہوگا۔ یہ ایک پوسٹنگ میں نہیں لے سکی جو میرٹ کے اوپر تھی، جو ایک ظلم ہو رہا تھا۔ 40 کلومیٹر بندی صبح ٹریول کرتی تھی، 40 کلومیٹر وہ واپسی پہ ٹریول کرتی تھی۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ پرویز الہی صاحب کی میں بہت رسپیکٹ کرتی ہوں، انہوں نے ہمارا خیال رکھا جب وہ اسپیکر تھے، لیکن اب کیا اخلاقی طور پر ان کی یہ ذمہ داری نہیں بنتی جب ان کے خلاف ایک عدم اعتماد آ گئی ہے؟ جب وہ اسپیکر تھے تب بھی آئی عدم اعتماد، تو ان کی اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کہ خان صاحب آپ نے میرا بہت ساتھ دیا، آپ نے مجھے بہت سپورٹ کیا، یہ میرے 10 ووٹ ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں، آپ نومینیٹ کریں وزیر اعلیٰ کے لیے۔ جب بزدار صاحب وزیر اعلیٰ بنے اس وقت بھی ہمارے پاس بہت قابل فخر نام تھے پی ٹی آئی کے، اس وقت بھی ہمارے پاس بہت قابل فخر نام ہے۔ لیکن اگر میں انٹرپٹ آپ کو کر پاؤں، آپ کے تو اپنے پارٹی چیئر پرسن جو ہیں وہ ان اسمبلیوں کے اندر قابل فخر یا کسی اور جماعت کا شخص لانا نہیں چاہتے، وہ تو اعتماد کا ووٹ دلوا کر دھڑم تختہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ان کو ووٹ دیں، اس کے بعد اسمبلیاں ڈیزالو ہو جائیں گی تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا کہ نہیں؟ بات یہ ہے کہ جب لوگ وکٹ کے 2 طرف کھیلتے ہیں نا تو سمجھ آتا ہے کہ کیوں کھیلا جا رہا ہے، لیکن وکٹ کے 3 طرف اگر کوئی کھیل رہا ہے تو وہ میری سمجھ سے بہت بالا تر ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کبھی آپ انگلینڈ جاتے ہیں، کبھی آپ کے جو اپنے بڑے ہیں ان کو کوئی پیغام بھجواتے ہیں، گھر پر آپ کی نہیں بنتی کسی کے ساتھ۔ مجھے ایک بات یہ بتائیں کہ جب آپس میں 50 سال آپ کا سیاسی کریئر ہے تو ایک فیملی کا ایک ساتھ، تو اپنے اقتدار کے لیے جب ان کو بھی چھوڑ دیا تو خان صاحب کی بات کوئی کیا رکھے گا؟ جب کوئی کہیں سے ان کو معافی نہیں ملتی تو پھر کہتے ہیں کہ میں عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں۔ تو یہ چیز جو ہے، مطلب خان صاحب کے نام کا ووٹ لینے کے بعد یہ اسمبلی ڈیزالو کریں گے، اس کی کیا گارنٹی ہے؟ کیونکہ مونس صاحب کچھ کہتے ہیں، پرویز صاحب کچھ کہتے ہیں، اور یہ چیز خان صاحب خود ایڈریس بھی کر چکے ہیں۔ آپ کی طرح کے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس قسم کے جذبات رکھتے ہیں؟ بہت سارے ہوں گے، میں کسی ایک کا نام نہیں لینا چاہتی کیونکہ لوگ ڈرتے بھی ہیں، لوگوں کے اپنے اپنے سٹیکس ہیں۔ تو میں یہ نہیں کہتی کہ میں کوئی بہت زیادہ میں نے کوئی خدا نخواستہ زندگی میں گناہ نہیں کیا، لیکن میں یہ بتا دوں کہ میں نے پچھلے 4.5 سال سے لے کر آج تک اپنی تنخواہ کے علاوہ کبھی ایک پیسہ میں نے کسی اور غلط ذریعے سے نہیں کمایا۔ میرے اکاؤنٹ میں نہیں آیا، میرے ہاتھ میں نہیں آیا، میرے پاس کیش نہیں آیا، لہٰذا میں کوئی بھی سچ بولنے سے، اپنی رائے کا اظہار کرنے سے میں ڈرتی نہیں ہوں۔ ڈیموکریسی ہے نا، ڈیموکریٹک پارٹی ہے نا، تو مجھے اختلاف رائے رکھنے کا حق ہے۔ اختلاف رائے کا مطلب
پالیسی سے اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ پارٹی چھوڑ رہے ہیں اور آپ کے اوپر غدار کا ٹیگ لگا دیا جائے. اختلاف کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پارٹی قیادت کو اپنی پالیسی کو ریویو کرنا چاہیے. بالکل. آخر میں جو ابھی آپ کی ٹرولنگ ہو رہی ہے کچھ میں نے دیکھی ہے شدید اور سب سے غلط بات جو ہے بیکاز آئی ایم اے فیمیل اور میرا کوئی کاروبار نہیں ہے, میری کوئی کرپشن یہ نہیں ہے مالی, تو یہ میرے کیریکٹر پہ بات کر رہے ہیں. یہ جتنے لوگ بات کر رہے ہیں میں ان کو بھی یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ اگر ان میں سے آپ کوئی ایک چیز بھی ثابت نہ کر سکے تو انشاءاللہ ان کا گریبان ہوگا اور میرا ہاتھ ہوگا. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا.